بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ وقال انما اتخذتم من دون الله اوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين۔ اس نے کہا، تم نے اللہ کے سوا جو بت بنائے ہیں تو دنیا کی زندگی تک صرف آپس کی دوستی میں بنا لیے ہیں، پھر قیامت آئے گی تو اس دن تم میں سے ہر ایک دوسرے کا انکار کرے گا اور ایک دوسرے پر لعنت بھیجے گا، اور تمہارا ٹھکانہ آگ ہوگا، اور ان میں سے کوئی وہاں تمہارا مددگار نہ بنے گا۔ فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم۔ اس وقت لوط نے اس کی تصدیق کی، اور ابراہیم نے جب یہ دیکھا کہ اس کے سوا کوئی شخص بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے تو کہا، میں اپنے پروردگار کی طرف ہجرت کرتا ہوں، بے شک وہی زبردست ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ اسی استقامت کے صلے میں ابراہیم کو ہم نے اسحاق اور یعقوب عطا فرمائے، اور اس کی اولاد میں نبوت جاری کی، اور انہیں کتاب کا حامل بنایا، اور اس کا اجر اسے دنیا میں دیا، اور آخرت میں بھی وہ یقیناً ہمارے نیک بندوں میں سے ہوگا۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنكَرَ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا ائْتِنَا بِعَذَابِ اللَّهِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ۔ اسی طرح لوط کو رسول بنا کر بھیجا جب اس نے اپنی قوم سے کہا کہ تم لوگ کھلی بدکاری کے مرتکب ہوتے ہو، تم سے پہلے دنیا کی کسی قوم نے اس ڈھٹائی کے ساتھ اور اس طرح قومی حیثیت میں اس کا ارتکاب نہیں کیا۔ کیا تم مردوں کے پاس جاتے ہو اور فطرت کی راہ مارتے ہو اور اپنی مجلسوں میں علانیہ اس برائی کا ارتکاب کرتے ہو؟ اس پر اس کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ انہوں نے کہا، اگر تم سچے ہو تو ہم پر اللہ کا عذاب لے آؤ۔ قال رب انصرني على القوم المفسدين۔ ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكو أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين۔ قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين۔ لوط نے دعا کی کہ میرے پروردگار، ان مفسد لوگوں کے مقابلے میں میری مدد فرما، اور اس کی یہ دعا اس طرح قبول ہوئی کہ ہمارے فرستادے جب ابراہیم کے پاس خوشخبری لے کر آئے تو انہوں نے اسے بتایا کہ ہم اس بستی کے لوگوں کو ہلاک کرنے والے ہیں، اس لیے کہ اس کے لوگ ظالم ہو چکے ہیں۔ ابراہیم نے کہا، اس میں تو لوط بھی ہے۔ انہوں نے جواب دیا کہ اس میں جو لوگ بھی ہیں انہیں ہم خوب جانتے ہیں، آپ مطمئن رہیے، ہم لوط کو اور اس کے سب گھر والوں کو ضرور بچا لیں گے، اس کی بیوی کے سوا، وہ البتہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہوگی۔ ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك
وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ۔ اور جب یہ ہوا کہ ہمارے فرستادے لوط کے پاس پہنچے تو ان کے آنے سے وہ سخت پریشان اور تنگ دل ہوا۔ اس کی پریشانی دیکھ کر انہوں نے تسلی دی کہ نہ اندیشہ کرو نہ رنجیدہ ہو، تمہاری بیوی کے سوا ہم تمہیں اور تمہارے سب گھر والوں کو بچا لیں گے، وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے۔ اس بستی کے لوگوں پر ہم ان کی نافرمانیوں کی پاداش میں آسمان سے عذاب اتارنے والے ہیں۔ قریش کے لوگوں، اس کی ایک واضح نشانی ہم نے ان لوگوں کے لیے باقی رکھی ہے جو عقل سے کام لیں۔ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَارْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ۔ اور مدین والوں کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا، پھر اس نے دعوت دی کہ میری قوم کے لوگوں، اللہ کی بندگی کرو اور روز آخرت کے منتظر رہو اور زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو۔ پھر انہوں نے اسے جھٹلا دیا تو آخرکار ایک زلزلے نے انہیں آ پکڑا، پھر وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين۔ عاد اور سمود کو بھی ہم نے اسی طرح ہلاک کر دیا، ان کی بستیوں کے آثار بھی تم پر کھلے ہوئے ہیں، ان کے اعمال شیطان نے ان کے لیے خوشنما بنا دیے اور انہیں راہ راست سے روک دیا، حالانکہ وہ بڑے ہی ہوشیار لوگ تھے۔ وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين۔ اور قارون اور فرعون اور حامان کو بھی ہلاک کر دیا، موسیٰ ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آ گیا تھا، تاہم انہوں نے بھی زمین میں گھمنڈ کیا اور وہ بھی ہم سے کہیں بھاگ کر نہیں جا سکے۔ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ سو ان میں سے ہر ایک کو ہم نے اس کے گناہ کی پاداش میں پکڑا، پھر ان میں سے کوئی تھا کہ اس پر ہم نے پتھراؤ کرنے والی ہوا بھیج دی، اور کوئی تھا کہ اس کو کڑک نے آ لیا، اور ان میں سے کوئی تھا کہ اسے ہم نے زمین میں دھسا دیا، اور کوئی تھا کہ اس کو ہم نے غرق کر دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ ان پر ظلم کرنے والا نہیں تھا، بلکہ وہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم ڈھانے والے تھے۔